السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام پوجا ٹریننگ والی ہے اور میں ریان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ بیچ 21 کی طالب علم ہوں۔ ویلکم ہے آپ سب کو ہمارے اس ٹاسک ٹو سکسیس شو میں، جہاں پہ ہم روز کسی نہ کسی نئے شخص سے ملتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کبھی کبھار ہم ان کے لیے ایک اسپیسیفک ٹاپک بھی لاتے ہیں، موضوع بھی لاتے ہیں جہاں پہ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس شو میں موجود ہیں ایک بہت ہی انسپائرنگ گیسٹ، ایک بہت ہی نالجیبل اینڈ ایکسپیرینس پرسن جن کا نام ہے صدف، فیوچر آرکیٹیکچر والی۔ اینڈ آج ہم ان سے بات کرنے والے ہیں ایک خاص موضوع پہ، جو کہ دی امپورٹنس آف لیڈرشپ ان ایجوکیشن۔ تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اپنی زبان میں مس صدف، فیوچر آرچی ٹیک والی کا آپ کو انٹروڈکشن دے دیتی ہوں، جتنا میں نے ان کی پروفائل سے ان کو جانا ہے۔ تو انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومہ بھی کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ آفٹر دیٹ ان کو جاب کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ انہوں نے ایوب آرچی کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی جاب کی ہوئی ہے اور سیرین ہوٹل میں 3 ایئرس کا ان کو ایکسپیرینس ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایز اے سیل مینیجر بھی جاب کی ہوئی ہے، اور کرنٹلی یہ ریان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ بیچ 22 کی طالب علم ہے، اور وہاں پہ بھی کافی نہایت فرما بردار اور ہوشیار اور ذہین ہیں، اور اے آئی میں بھی کافی مہارت حاصل ہوئی بھی ہے ان کو، اور کافی زیادہ جو ہے نا اچھا پرفارم کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مس صدف، فیوچر آرکیٹیکٹ والی کو اپنے اس ٹاسک ٹو سکسیس شو میں ویلکم کروں گی، اور ان کا دل سے بہت بہت شکریہ ادا پیش کروں گی کہ انہوں نے ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ہمارے شو میں آئیں، اور اپنا ایکسپیرینس اور اس موضوع پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ تو السلام علیکم مس صدف، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں پوجا؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا بہت بہت اچھا شکریہ مجھے اپنے شو میں بلانے کے لیے۔ جی، یو آر موسٹ ویلکم اینڈ آئی ایم فیلنگ آنر ٹو ہیو یو ان مائی شو، سو آئی شوڈ سے تھینک ٹو یو۔ اچھا یو آر موسٹ ویلکم۔ مس صدف جی، میں نے تو آپ کا انٹرو کرا دیا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ اپنی زبان میں میری آڈینس کو اپنا چھوٹا سا تعارف کریں، تاکہ اگر میں نے کہیں آپ کو غلط سمجھا ہو تو وہ مجھے بھی کلیئر ہو جائے اور میری آڈینس کو بھی آپ کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ نہیں، تعارف تو آپ نے تقریباً ٹھیک ہی کرا دیا، لیکن پھر بھی بات کرتے کرتے تھوڑی سی لمبی ہو ہی جاتی ہے، وہ شارٹ سے لانگ میں چلی جاتی ہے۔ تو جی میرا نام صدف ہے، اور آج کل میں جانی جاتی ہوں فیوچر آرکیٹیکٹ والی کے نام سے۔ میرے کیریئر کا آغاز 2001 سے ہوا، جب میں پی جی ڈی کر رہی تھی، پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان کمپیوٹر سائنسز۔ تو اسی دوران مجھے جاب آفر ہوئی ایوب ایگریکلچر ریسرچ سے، تو میں نے ساتھ ہی جوائن کر لیا، اور ابھی میرا یہ ڈپلومہ ختم نہیں ہوا تھا، تو ساتھ ہی جاب ملی، وہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی تھی، لیکن شاید یوتھ تھی اس وقت، ایک ینگ ایج تھی، تو کبھی فیل ہی نہیں ہوا، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کی۔ تو جیسے ہی ڈپلومہ ختم ہوا تو پھر سوچا کہ اچھا اب مزید ایجوکیشن کو امپروو کیا جائے، تو پھر ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا۔ میں نے سوچا کہ اچھا ابھی کمپیوٹر سائنس کا فیلڈ ہے، چلیں کمپیوٹر سائنس سے ہی ریلیٹڈ ایم سی ایس یا ایم بی اے کیا جائے، تو میں نے چوز کیا کہ ایم بی اے آئی ٹی کرتے ہیں۔ خیر پھر میں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا، لیکن جب ڈسپلن چوز کرنے کا ٹائم آیا تو میں نے سوئچ کر لیا ایچ آر کی طرف۔ اس وقت ایچ آر کا فیلڈ بھی ایک نیو فیلڈ تھا، پاکستان میں ایک نیو فیلڈ تھا، ویسے تو یہ کافی پرانا ہے۔ تو ماسٹرز وہاں سے میں نے کمپلیٹ کیا، اور 2 سال بعد پھر میں نے کمپلیشن کے بعد سرچ کرنا شروع کیا کہ اچھا مجھے ایچ آر میں ہی جاب ہونی چاہیے، وہ سر پہ ایک دھن سوار تھی، اور تقریباً مجھے 6 ماہ لگے ایچ آر میں جاب ڈھونڈنے کے لیے، اور سرینا ہوٹلز میں مجھے جاب ملی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں۔
वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को लर्न किया। इवन मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च से भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की, लेकिन होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही मार्वलस है। वो सिर्फ मैं नहीं, अगर मेरे अलावा भी कोई लोग आपको कभी मिलेंगे तो वो भी यकीनन यही बातें करेंगे कि होटल इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस जैसा किसी का नहीं होता। तो खैर वहाँ से मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, और फिर जब मुझे लगा कि अच्छा मेरी अब यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी स्टैग्नेंट हो गई है, तो फिर मैंने सोचा अब स्विच किया जाए। Then I switched to textile sector in the same department, HR. वहाँ पे फिर HR की पॉलिसीज डिज़ाइन करनी थी, एक नया डिफरेंट किस्म का टारगेट था। फिर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं की, लेकिन पॉलिसीज डिज़ाइन करने में मैंने एक सपोर्टिव रोल प्ले किया। फिर कुछ मेरी पर्सनल प्रायोरिटीज़ थी, उसकी वजह से मुझे फिर अपने कैरियर को थोड़ा ब्रेक देना पड़ा। थोड़ा नहीं बल्कि ये काफ़ी लंबा ही हो गया, वही 10 इयर्स का ब्रेक है। उस ब्रेक में मैंने कुछ पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम किया, कुछ मैंने इस्लामिक एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया, और कुछ नई चीज़ों को सीखा, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग थी। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैंने कुछ अर्न भी किया काफ़ी, और लर्न भी किया। बहुत अच्छा। फिर तकरीबन 6 साल मैंने इस पे काम किया। फिर कुछ इस्लामिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैं थोड़ी डाउटफुल हो गई, तो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। इसको क्विट करने के बाद फिर मैंने खुद को ही पॉलिश रखने के लिए यूट्यूब से जितनी भी चीज़ें मैं लर्न कर सकती थी खुद को अपडेट करने के लिए, वो मैंने सब ही की। जैसे उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 6-7 साल पहले की बात है, वो काफ़ी बूम पे थी। तभी से कह लें कि वो लोगों ने ऑनलाइन बिजनेसेस अपने जो है वो शिफ्ट किए। तो डिजिटल मार्केटिंग को मैंने सीखा कि अच्छा ये क्या है और कैसे होती है। और फिर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कि अच्छा किस तरह लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो सब मैंने सीखा। ऑनलाइन जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वीडियो क्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं, मैंने वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो जो अभी वेरिएशंस के साथ नए नए बड़ा ड्रेस्टिकली चेंज हो रहे हैं, वो मैंने सारे ही वन बाय वन यूज़ किए हुए हैं। तो साथ साथ ये लर्निंग होती रही। फिर अब मुझे लगा कोई तकरीबन 1 साल पहले कि अच्छा कैरियर जो है उसको रीस्टार्ट किया जाए, तो मैंने एजुकेशन सेक्टर ज्वाइन किया, और एज ए कंप्यूटर टीचर जो है मैंने वहाँ काम किया लाइट स्कूल में। और अभी कुछ ही माह हुए थे मुझे वहाँ पे, तो मुझे साथ ही स्टेट लाइफ में जॉब ऑफ़र हुई, और अभी मैं एसोसिएटेड हूँ स्टेट लाइफ के साथ, और चल रहा है काम। और साथ-साथ में अब एआई भी देखा कि रेहान अल्लाहवाला साहब जो हैं वो कोर्स कराते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, और इवन बच्चों को नहीं, वो बड़ों को भी सिखा रहे हैं। तो साथ-साथ अब ये भी शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। मतलब कंटिन्यूटी रखी है। जी। जी, काफ़ी बढ़िया। आपने बहुत अपना अच्छा-सा तारुफ़ कराया और बहुत ही डिटेल में समझाया, और मुझे अच्छे तरीके से समझ आ गया, और मैं आपसे काफ़ी इंस्पायर हुई कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो जैसे कि आज का हमारा मौज़ू है द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन के। अच्छा, वेट अ मिनट। अच्छा, तो मिस सदफ़ मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आज का हमारा मौज़ू है द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन एजुकेशन, एंड आपके इंट्रो से सुनकर मुझे लगता है कि आप इस टॉपिक में हमें अच्छा गाइड कर सकती हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लोगों के अंडर काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला और बेसिक सा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके नज़दीक एजुकेशन में लीडरशिप क्या होती है? सबसे पहले तो आप लीडरशिप पे बात कर रहे हैं ना कि लीडरशिप होती क्या है? लीडर जी, होता कौन है? तो लीडर वो है जो कि आपको एक विज़न दे, जो कि आपको एक बिल्कुल। डायरेक्शन दे, और बताए कि अच्छा अब आपने कब, कितनी देर में, कहाँ पे पहुँचना है, आपका टारगेट क्या है, वो लीडर होता है। वो आपको कोई और नहीं बता सकता, वो लीडर ही बताएगा। अब अगर हम जी, एजुकेशन में लीडरशिप की बात करें, तो इसका मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं है, बल्कि इसमें आपने लोगों को गाइड भी करना है,
آپ نے لوگوں کو انسپائر بھی کرنا ہے اور ایک شیئرڈ ویژن دینا ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے ان کو لے کے چلنا ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو اور ٹیچرس کو، کیونکہ اسکول میں یہ دو ہی اینٹیز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ ٹیچرس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی ٹیچر جو ہے وہ پھر اسٹوڈنٹس میں اس ویژن کو جو ہے وہ انگرین کر سکیں گے۔ اچھا، تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایجوکیشن میں لیڈرشپ زیادہ لازمی ہے یا باقی چیزوں میں بھی اتنا ہی امپورٹنس ہے اس کا، جیسے انڈسٹریز ہو گئی، بزنس ہو گیا؟ نہیں، لیڈرشپ تو ہر جگہ امپورٹنٹ ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں لیڈرشپ امپورٹنس کی حامل نہیں ہے؟ لیڈرشپ ہر جگہ جی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کوئی اسکول ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، وہ کوئی گھر ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایک لیڈر ضرور ملے گا۔ جی، اور جن کی انسٹرکشن کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، اور اسی کو ہی فالو کرتے ہوئے ہمیں ایک اچھی سکسیس بھی مل سکتی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک روڈ میپ ہمیں دیتا ہے، ایک اچھی ڈائریکشن دیتا ہے۔ جی، اچھا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھے ایجوکیشنل لیڈرس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ لیڈر کا کام کیا ہے؟ اس نے آپ کو ویژن دینا ہے۔ اب اس کے اندر یہ جی کوالٹی ہونی چاہیے کہ کیا وہ آپ کو کلیئر ڈائریکشن دینے کے قابل بھی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ وہ آپ کو اس کا اپنا ویژن بھی کلیئر ہے؟ جب تک اس کو خود ہی چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی وہ آگے بھی اس کو ٹرانسفر نہیں کر پائے گا۔ سب سے پہلے تو اس کا اپنا ویژن جو ہے وہ اس کی کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس نے اس ویژن کو آگے کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ جو ٹیچرز ہیں وہ سب لیڈرز ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر۔ اگر آپ کے وہ جو سب لیڈرز ہیں ان کو ہی آپ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پائے، اپنا میسج آپ اچھے سے کنوے نہیں کر پائے، جو آپ کے ذہن میں تھا وہ ایز اٹ از ٹرانسفر نہیں ہوا، پراپر کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے آپ کے اندر جو کہ چاہیے تھی، تو پھر تو آپ وہ لیڈر ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کے جی، اندر مطلب ایمپتھی آپ بھی کا کہنا بہت، ہے کہ اگر اس کا کوئی پروفیشن ہے تو اس کو پہلے اپنے پروفیشن میں مہارت حاصل ہونی چاہیے، تبھی وہ آگے والے بندوں کو گائیڈ کرے گا۔ جیسے ایک ٹیچر ہے، نہیں، اگر ٹیچر کو اس کی کمیونیکیشن جی جی سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے کہ جو وہ اس کے ذہن میں ہے وہ ٹرانسفر کر دے اپنے ٹیچرز کے ذہن تک، تاکہ وہ آگے پھر اسٹوڈنٹس کو پاس آن کر سکیں کہ آخر وہ سوچ کیا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو لے کے کدھر جانا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کمیونیکیشن اسکلس بھی بہت میٹر کرتا ہے لیڈرشپ میں۔ اچھا، میرا ابھی صدف آپ میرے سے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جو کہ میں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ جی اس بالکل میں کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں جس میں ایمپتھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے۔ اب ایمپتھی کیا ہے؟ دوسروں کو سمجھنا، دوسروں کے جوتے میں پاؤں ڈالنا۔ ہمدردی۔ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ نہیں، یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا ہے کہ آپ کیا دوسرے کی تکلیف کو سمجھ رہے ہیں۔ جی یہ ایک بہت مشکل کام ہے، بلکہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے۔ جب تک آپ خود اس جی تکلیف میں نہیں نا، آپ تب تک ایمپیتھائز ہی نہیں کر سکتے کہ وہ تکلیف ہے کیا جس میں کوئی دوسرا ہے۔ لیکن پھر ایگزیکٹلی۔ بھی ایک لیڈر کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ فلی نہیں تو تھوڑا بہت تو انڈرسٹینڈ کرے۔ پھر اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہونی چاہیے کہ کیا وہ ڈیسیجن میکنگ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مار گیا اور آپ سوچتے رہیں کہ یار مجھے بھی کچھ جواباً کرنا چاہیے تھا، تو وہ جو تھپڑ آپ نے اس وقت اس کے منہ پہ نہیں مارا تو اس کو پھر اپنے منہ پہ مار لیں۔ تو ڈیسیجن میکنگ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم سے فیصلہ کرنا ہے اور درست فیصلہ کرنا ہے۔ جی، یہ صحیح کوالٹی ٹائم ایک پہ صحیح لیڈر کے فیصلہ اندر ہونی کرنا۔ چاہیے۔ اور جی پرابلم سالونگ سکل ہونی چاہیے آپ کے پاس ایز اے ایجوکیشنل لیڈر۔ ڈھیروں چھوٹے 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 مسئلے سارا دن لگے رہتے ہیں۔ اب ایجوکیشنل لیڈر کون ہے؟ کسی اسکول میں آپ کا پرنسپل ہی ہوگا نا، تو چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں، سارا دن کوئی نہ کوئی پرابلمس چلتے رہتے ہیں۔ اب ان پرابلمس کو اس کو سالو کرنے کے قابل بھی ہونا چاہیے۔ اور جی ایک آخری کوالٹی جو ہے میرے ذہن میں، وہ اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے
اگر اس کے اندر اڈیپٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ چینج کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا, اس کو کیسے اڈاپٹ کرے گا. اب تو چینج ہی بہت آ رہا ہے, ڈراسٹک چینجز آ رہی ہیں. پہلے سمپل ایک اسٹڈی چل رہی تھی, پھر کمپیوٹرز آئے, پھر بچوں نے گوگل پہ سرچ کرنا شروع کیا, اب بچے اے آئی پہ شفٹ ہو گئے ہیں. اگر وہ آپ کا لیڈر ہی نہیں سمجھے گا کہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے تو بہت زیادہ کوالٹیز بتا دی اور میں ہر کوالٹی سے ایگری کرتی ہوں. ایک تو آپ نے کمیونیکیشن اسکل بتایا, ایک کہ اس کو اسپیڈ میں مہارت ہو, اس کے علاوہ ایمپیتھی بتایا اور اڈیپٹیبلٹی بتایا, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے شاید ایک بتائی تھی میرے خیال سے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جو تھوڑی دیر کا عرصہ میں نے جاب کی ہے نا, یہ میں نے وہاں پہ آبزرو کی کہ جی وہاں بالکل کی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے. پرنسپل ہے وہ ایز اے لیڈر کس طرح بیہیو کر رہی ہیں اور کس طرح کیا ہوتا ہے. یہ سب میرے بیک آف دا مائنڈ چل رہا ہے جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ لیڈر کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر جی میں. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسکول لیڈرس ہوتے ہیں, جو اسکول کے مینیجر, پرنسپل یا کوئی مطلب ایز اے لیڈر ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ کی سکسیس کو کیسے انفلوئنس کرتے ہیں؟ کیا رول ہوتا ہے ان کا اسٹوڈنٹ کی سکسیس میں؟ اسٹوڈنٹ کی سکسیس میں رول ہی سارا اسی کا ہے. جی وہ ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں, وہ ٹیچرس کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ایسی پالیسی سیٹ کرتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشنل لیڈرس میں کریکولم ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ سوری؟ یہ جو ایجوکیشنل لیڈرس ہیں وہ ہمارا جو کریکولم ہوتا ہے اسکول کا, اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ اس کی ڈیولپمنٹ میں جو پرنسپل ہے ایز اے لیڈر وہ انشور کرتا ہے کہ آپ کا جو کریکولم ہے وہ اپڈیٹڈ ہے اور کیا آپ کا جو کریکولم ہے وہ اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو میچ کرتا ہے. جی یہی ہے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, لیڈرشپ ڈائیورس لرنرس کی نیڈ کو کیسے ایڈریس کرتی ہے؟ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ماں کے 5 بچے یا جتنے بھی ہیں برابر نہیں ہوتے, ہماری جو 5 انگلی ہوتی ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتے, بھائی بہن آپس میں ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ہی ایک ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ یا ایک ہی انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ برابر نہیں ہوتے. کسی کی کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, کوئی اسٹرانگ ہوتے ہیں, کوئی ویک ہوتے ہیں, کوئی جلدی جی, بات کو کیچ کرتے ہیں. تو لیڈرشپ جو ہے وہ لرنرس کی نیڈ کو کیسے مطلب ایڈریس کرتے ہیں؟ جو آپ کے سب لیڈرز ہیں نا, ظاہر ہے پرنسپل ڈائریکٹ تو بچوں کے ساتھ کبھی کبھی کمیونیکیٹ کرتا ہے کنیکٹ نا, نہیں ہوتا. جی تو آپ کے جو سب جی وہ لیڈرز ہیں ڈائریکٹلی وہ کنیکٹ ایک نہیں وہ ہوتا. ایک رول پلے کریں گے. جی تو ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈس جو ہیں وہ یوز کیے جائیں گے وہ ڈائورسفیکیشن کو کور کرنے کے لیے, اور ایک ایکسٹرا سپورٹ سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ کچھ بھی بچے اگر ویک ہیں تو ان کے لیے کوئی الگ سے کچھ کیا جا سکے. اچھا, ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ کی سکسیس پہ لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے نا, تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی ڈسپلن پہ لیڈرشپ کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ہیلو, آر یو دیئر؟ اسٹوڈنٹس کا ڈسپلن پہ امپیکٹ. جی 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 مس صدف, وی آر بیک. اچھا, میں آپ سے یہ کوشچن پوچھ رہی تھی کہ ہم نے بات کی تھی اسٹوڈنٹ کی سکسیس پہ کہ لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے, کیسے وہ امپیکٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹ کی سکسیس پہ. اب میرا کوشچن ہے اسٹوڈنٹ کی ڈسپلن پہ, کہ کیا لیڈرشپ اسٹوڈنٹ کی ڈسپلن پہ بھی رول پلے کرتا ہے, یا کوئی کہتے ہیں کہ نہیں تربیت پیرنٹس ہی دیتے ہیں, نہیں ڈسپلن سکھانا پیرنٹس کا کام ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, یہ صرف پیرنٹس کا کام نہیں ہے. بچے جب گھر جاتے ہیں تو پیرنٹس کے ساتھ تو بہت کم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں.
जी कुछ टाइम तो अक्सर बच्चे जो है वो ट्यूशन्स पे चले जाते हैं, फिर घर आके वो थोड़ा सा खेलते हैं और फिर सो जाते हैं और सुबह उठ के स्कूल चले जाते हैं। तो स्कूल का अच्छा जी खासा रोल है। हाँ, वो घर से पेरेंट्स से ज़रूर सीखते हैं, लेकिन वो उस वक़्त तक जब तक कि वो पेरेंट्स के पास बिफ़ोर 5 ईयर वक़्त गुज़ार रहे होते हैं। तो स्कूल में डिसिप्लिन जो है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी ही बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उस लीडरशिप रूल्स हैं और उनको फॉलो करना है। सदफ, और फिर उसने एक आपकी सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो रही है। आई थिंक सो आपकी तरफ इंटरनेट का कनेक्शन अभी तो है, ठीक इंटरनेट आ का रहा है कोई इंटरनेट इशू का है? कनेक्शन। आ तो जी, ठीक अब ही रहा है, आपकी मे बी स्क्रीन बीच सही। में। कोई बात नहीं, जी, अभी अब आपकी कंटिन्यू तो सही आ करना रही ही है। है। जी, आप रिपीट कर दें आंसर अपना। तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो आपको क्लियर रूल्स जो है उसने देने हैं, और फिर उसने जो अपना उसने सिस्टम बनाना है वो भी फेयर होगा। तो फेयर सिस्टम बनाने के लिए तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है वो बड़ी ही लाजमा मलजूम है। अगर आपका जी लीडर जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो वो आपका सिस्टम फेयर रखने में बिल्कुल नाकाम हो जाएगा। और जी डिसिप्लिन के साथ साथ जो है वो आपका सिस्टम जो है वो रिस्पेक्ट बेस्ड होना चाहिए। और रिस्पेक्ट बेस्ड डिसिप्लिन जो है वो प्रमोट करता है एक स्ट्रांग लीडर। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, सदफ, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आज के जो एजुकेशनल लीडर्स हैं, उनको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो चेंज को फेस करना है। अब क्या आपका लीडर जो है वो खुद ही तो रेजिस्ट नहीं कर रहा चेंज के सामने, और अगर वो खुद नहीं कर रहा तो क्या उसके सब लीडर्स तो नहीं रेजिस्ट कर रहे। तो ये उसके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और फिर अगर आप आजकल के पाकिस्तानी स्कूलों की बात करें तो रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड होते हैं। मोस्टली जो स्कूल हैं उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, और उनकी कोशिश होती है मैं प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ, तो उनकी कोशिश होती है कि हम थोड़े रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा जो है वो आउटपुट लें। जी, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उस लीडर को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक मैक्सिमम आउटपुट लेके आनी पड़ती है। ये भी एक उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मोस्टली जी, टीचर जो है वो बर्न आउट हो जाते हैं, उनको किस तरह हैंडल करना है, ये भी एक प्रिंसिपल के लिए, एक लीडर के लिए चैलेंज की तरह है। और फिर टेक्नोलॉजिकल गैप है। बहुत सारे आपके टीचर्स होंगे जो कि वो जानते नहीं होंगे टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है। और अभी जितना स्पीडीली चेंज आ रहा है उस हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके टीचर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली साउंड हों। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे इनोवेशन से रिलेटेड है कि लीडरशिप एजुकेशन में इनोवेशन को कैसे प्रमोट करती है? लीडरशिप एजुकेशन में लीडर जो है इनकरेज करता है कि उसके जो सब लीडर्स हैं वो न्यू आइडियाज़ लेके आए, ना ना कि लीडर खुद अपने जो विजन है या अपनी कुछ भी उसके जहन में चल रहा है उसको अपने सब लीडर्स के ऊपर थोप दे कि जी ये है और ये हमने करना है। ऐसा नहीं है। वो अपने लीडर्स जो सब लीडर्स हैं उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, उनसे नए आइडियाज़ लेगा। और नया लीडर जो है वो इनकरेज करेगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स किए जाएँ और चेक किया जाए कि कौन सी चीज़ जो है वो उसका क्या आउटकम है। और उसको एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी, वो इनकरेज करे कि उसके जो सब लीडर्स हैं वो रिस्क टेकर्स भी हों। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
اچھا صدف میں آخر میں آپ کو یہ گزارش کروں گی کہ آپ میری آڈینس کو ایک اچھا سا میسیج دیں، اینڈ میسیج ریگارڈنگ ٹو آور ٹاپک ہونا چاہیے، جو چیزیں ہم نے ایکسپلور کی، کہ اگر کوئی لیڈرشپ بننا چاہتا ہے، کسی ادارے کا کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، تو اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیسے وہ اچھا بن سکتا ہے، تو ایک اچھا سا میسیج دیں۔ ایک اسپائرنگ لیڈر جو ہے اس کو صرف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس صرف اتھارٹی ہے، بلکہ وہ اتھارٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی سمجھے اور وہ لوگوں کو ویلیو دے۔ اس میں اس کے سب لیڈرز ہیں، اس میں وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو اس کے سسٹم کا حصہ ہیں۔ ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی تو سارا کچھ کر رہا ہے، اور اس میں وہ سٹاف بھی شامل ہے ٹیچرز کے علاوہ، جو کہ ایک سپورٹیو رول پلے کرتا ہے۔ تو لوگوں جی کو ویلیو دینا بڑا امپورٹنٹ ہے ہر لیڈر کے لیے۔ ہر لیڈر ایک اچھا مینیجر ہوگا، لیکن ہر مینیجر ایک اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا، اس لیے ایگزیکٹلی۔ اس کے اندر ایک وہ ایچ آر ہیومن ریسورس والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہونا بڑا لازمی ہے۔ اور ایک اور ایڈوائس ہے کہ کنٹینیوس لرننگ جو ہے وہ لیڈر کو کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کنٹینیوسلی لرن کرے گا تو آگے بھی اس چیز کو شفٹ کر سکے گا۔ جی بالکل ہی اچھا میسج آپ نے دیا، اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ لرننگ میں کنسسٹنسی ہونا لازمی ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ تو آئی ایم 100% ایگری وتھ یور پوائنٹ اینڈ یور میسج۔ اچھا صدف، میں اب آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گی، تو آئی ایم اباؤٹ ٹو وائنڈ اپ اوور دس سیشن، بٹ اس سے پہلے میں اگین آپ کی بہت بہت شکر گزار پیش کروں گی آپ کو، کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنا اچھا ہمیں نالج دیا لیڈرشپ کے بارے میں۔ شاید ہی اس سے پہلے مجھے لیڈرشپ کے بارے میں اتنا نالج نہیں تھا، لیکن آفٹر ہیونگ دس سیشن آئی ایم مچ مور نالجبل۔ تو اور آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی، آپ کے بارے میں بھی جان کر۔ تو بہت بہت شکریہ اس کے لیے، اینڈ اللہ حافظ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ میرے لیے ایک نیا ٹاپک تھا بات کرنے کے لیے، لیکن جی مجھے لگا کہ میں کافی چیزوں کو جو ہے وہ بتا پائی ہوں۔ جی کافی زیادہ آپ نے اچھا بتایا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی خاص مہمان صدف، فیوچر آرکیٹیکٹ والی، جنہوں نے ہمیں لیڈرشپ کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا، بیسیکلی لیڈرشپ ہے کیا اور ان کی ایجوکیشن میں کیا امپورٹنس ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب نے اس سیشن کو انجوائے کیا ہوگا اور کافی زیادہ اپنے نالج میں اضافہ کیا ہوگا اباؤٹ لیڈرشپ۔ سو ملتے ہیں ہم دوسرے سیشن میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔